بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، گلشن اسلام کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال۔ رمضان کا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان میں آپ کیا کریں۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آپ پر اور ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری شام کو ایک تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے کہا، لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی اپنے پر پھیلانے والا ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اس کا اگلا 10 دنوں کا حصہ یعنی درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، یعنی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آخری 10 دنوں کا حصہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا، حفاظت کا ہے، یعنی رحمت بھی، مغفرت بھی، اور ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے نجات بھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے مقدس رسول ہمارے آقا اور رہنما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس مہینے میں جو فرض کام انجام دیا جائے گا اس پر دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور فرض کے علاوہ نفل جو کام کیا جائے گا جو فرض نہیں ہے اس پر فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ مزید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن میں روزہ رکھنا تم پر فرض قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو رعایت ہے، مثلاً کوئی بیمار ہو تو بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی سفر پہ ہو اور سفر مشکل ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ آج کل کے ویسے سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، بلکہ سفر میں آسان روزہ رکھ لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، بعد میں مشکل ہوتی۔ خیر، یہ رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو اور مشکل ہے تو تم روزے کو پوسٹ پون کر کے بعد میں رکھ سکتے ہو۔ ایسے ہی فرض کیجئے کہ کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہی ہے وہ، تو اس کو بھی اس بات کی رعایت، یا اگر کوئی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ سکتی۔ تو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے روزے تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں دن میں، اور رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، چاہے وہ تراویح ہو یا سحری کے وقت تہجد کا اہتمام ہو، یہ نفل ہے۔ نفل کے معنی فرض سے زیادہ، ایکسٹرا، سم تھنگ مور دین کمپلسری۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو جو بھوکے ہیں، جو غریب ہیں، جو پست حال ہیں، جو مشکلات کا اور مجبوریوں کا شکار ہیں، جن کی پوری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، ان کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، نہیں پیدا ہوتی۔ اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں، خوب کھائیں پئیں، سحری میں بھی خوب کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھائیں، پھر افطار میں بھی بہت زیادہ کھائیں، اس کی چھتی پورتی کرنے کی، تلافی کرنے کی کوشش کریں، اور غریبوں کا خیال نہیں آئے، مجبور لوگوں کا خیال نہیں آئے، بلو دی پاورٹی لائن، غریبی کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کا ہمیں خیال نہیں آئے، اور جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے رہیں، تو مطلب یہ ہے کہ روزے کا ایک اہم مقصد کہ ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو، یہ پورا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ روزے کے مقصد کے بارے میں، کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم بات ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان لانے والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو برائیوں سے بچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، جو اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ میں بندہ ہوں، مجھے بندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، میرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، مجھے خدا کو یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو کبھی بھولتا نہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارے اندر تقویٰ رہا ہے، احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی آ رہا ہے، اور ہم پہلے سے بہتر بن رہے ہیں، ہم خدا سے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں انسانوں کی محبت اور ان کی خدمت اور سیوا کا جذبہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے روزے کامیاب۔ چنانچہ تمام روزے رکھنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ روزے میں پوری احتیاط برتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا اگر کوئی اس سے الجھے یا لڑے تو کہے کہ بھائی میں تمہارے اس کام میں مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس شغل میں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی وار کرتا ہے آپ پر تو ڈھال سے آپ روکتے ہیں۔ شیطان آپ پہ وار کرتا ہے، آپ ڈھال سے اسے روکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم خود اپنی ڈھال کو پھاڑ نہیں دینا۔ شیطان جو وار کرے، جو برائی تمہارے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے، برے خیالات پیدا کرے، اکسائے، تو ڈھال سے روکو۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے، کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزوں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کچھ ایسے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کی عبادت سے صرف رت جگہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے ایک روزے دار کو شعوری طور پر پوری چیتنا کے ساتھ، فل کانشیسنس کے ساتھ آن ہز گارڈ ہونا چاہیے، اپنی نگرانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ روزہ آپ کی نگاہوں کا بھی ہے، نگاہیں کوئی بری چیز نہیں دیکھیں۔ روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے کہ زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلے۔ روزہ آپ کے کانوں کا بھی ہے کہ کان سے کوئی خراب چیز آپ نہیں سنیں۔ روزہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کا بھی ہے کہ ہاتھوں پیروں کا استعمال آپ کسی غلط کام کے لیے نہ کریں۔ صرف پیٹ کو کھانے پینے سے روک دینا وہ تو ایک چیز ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کا 700 گنے سے زیادہ بھی اجر دے سکتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تو روزے رکھتے ہی ہیں، اور گرمی کا زمانہ ہے، 16-17 گھنٹے کے روزے ہیں، شدت ہے، ہوا میں ہوا بند ہے، حبس ہے، پھر بھی لوگ پریشان ہیں لیکن روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان کو بامعنی، میننگ فل بنانا چاہیے، اور روزے کو، عبادت کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو یہ روزے ہمارے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گے، یہ روزے ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی لائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، اور ایسے اچھے انسانوں کو ملا کر ایک اچھا سماج بنایا جائے گا، ایک اچھی دنیا بنائی جائے گی۔ آج ہر آدمی خود غرضی کا شکار، سیلفشنس کا شکار، اور ہر آدمی بس زیادہ زیادہ کھانے، زیادہ زیادہ جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کھانا پینا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی یہ ہے کہ تمہارے اندر خدا کا خوف اور احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ نے کہا فلاں وقت، صبح کے وقت تھوڑا سا کھا لیتے ہیں ہم لوگ، اٹھ کر سحری کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اٹھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، آرام کا وقت ہوتا ہے، کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر دن بھر نہ کھانے کا ایک دانہ، نہ پانی کا ایک قطرہ، نہ سگریٹ کا ایک کش، نہ پان کا کوئی حصہ، کچھ نہیں،
اور آنکھوں کی اور پورے بدن کی اور خیالات کی نگرانی کی جاتی ہے، اور جیسے وقت آیا فوراً ہم نے کہا کہ ہاں بگل بچ گیا، اب ہم کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ پہ قابو پانا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا اور خوف خدا پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد۔ گلشن اسلام کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو یاد دلائیں کہ گلشن اسلام کے ان پروگراموں کو آپ سال بھر اچھے اچھے پروگرام انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پیش کریں گے۔ آپ ان پروگراموں کو اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے سیل فون پر آپ انہیں دیکھیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی زندگی کی اصلاح کیجیے۔ ایک اچھی زندگی، ایک اچھا سماج آپ اور ہم سب مل کر بنائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔